الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں، میں قاری احمد علی پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہوں اس لیے کہ بس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ہم سب مل کر خوشی کا اظہار کریں اور رمضان کے مبارک مہینے کا استقبال کریں. سب سے پہلی بات رمضان کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس یہ رمضان مہینہ نہ جانے کتنے سالوں سے ہم نے رمضان کا مہینہ آیا، لیکن رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے اعتبار سے رمض یرمض کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا، اور اتنا جلانا کہ راکھ ہو جائے اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. رمضان کے اصل معنی ہے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کرنا اور ہوا میں اڑانا. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تیرے جتنے گناہ ہیں رمضان کی برکت سے سارے گناہوں کو جلا ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے سارے گناہوں کو جلا ڈالوں گا اور راکھ بنا دوں گا، پاؤڈر بنا دوں گا اور ہوا میں اڑا دوں گا. اور اے میرا بندہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، اے میری بندی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، ایسے بنا دوں گا جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اسی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آئے گا، توبہ کا مہینہ ہوگا، اور جو سچی پکی توبہ کر لے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئے اللہ رحمت ہی رحمت برساتا ہے، دوسرے 10 دن آئے اللہ مغفرتوں کا سیلاب لاتا ہے، آخری 10 دن آئے اللہ جہنم سے ہر امتی کو آزاد کر دیتا ہے. تو رمضان کا مطلب بالکل صحیح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جلا ڈالیں گے، اسے راکھ بنائیں گے، پاؤڈر بنائیں گے، اور پھر اللہ اس کو ہوا میں اڑائیں گے. جیسے شعبان مہینے میں بتایا تھا کہ پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. آپ نے یہی جواب فرمایا رمضان میں 5 حروف ہے. سب سے پہلے را جس کا مطلب رحمت، را کا مطلب رحمت اور پہلا عشرہ رحمت کا. دوسرا ہے میم کے معنی مغفرت اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اور کہا اس کے بعد ضاد کے معنی اللہ ضمانت لیتا ہے. اور کیا ضمانت لیتا ہے کہ آخری عشرے میں میرے پیارے نبی آپ کے ہر امتی کو معاف کروں گا. تو رمضان میں را سے رحمت کا پتہ چلا، میم سے مغفرت کا پتہ چلا، ضاد سے اللہ کی ضمانت کا پتہ چلا، اور پھر الف کے معنی الفت. یہاں میں ایک بات کہوں گا، الفت ایک ہے الفت اور ایک ہے محبت.
دونوں میں بہت فرق ہے. رمضان میں ہم کو الفت والا کام کرنا. الفت کس کو کہتے ہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی محبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، آپ نے اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا. کسی نے آپ کو کوئی پریزنٹ دے دیا، آپ نے اس کو پریزنٹ دے دیا. اس کو کہتے ہیں محبت. لیکن یہاں الف ہے، الف سے الفت ہے. الفت کے معنی جو تم سے دشمنی کرتا ہو، جو تم کو گالی دیتا ہو، جو تمہاری غیبت کرتا ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ نفرت اور عداوت رکھتا ہے، آپ رمضان کے مہینے میں اس کے پاس جاؤ، جا کر کہو بھائی میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دے، آج تک تو نے مجھے نہیں ستایا، میں نے ہی تجھے ستایا. بس محبت کو عام کر دو، اس کا نام الفت ہے. محبت کو بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ. اپنے دشمنوں سے، اپنے غیروں سے اتنی محبت کرو، اس کا نام الفت ہے. اور یہ مہینہ الفت کا ہے. 11 مہینے محبت کیے ہیں، 12ویں مہینے میں الفت پر آ جاؤ. اور اخیر میں نون ہے، نون جس کا مطلب نور خداوندی. یعنی کوئی رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے میں رحمت والا کام کرا، دوسرے مہینے میں ایسے کام کیا کہ اللہ نے مغفرت کر دی، تیسرے عشرے میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی ضمانت لے لی اور الفت اور محبت والا کام کیا، تو اللہ نون سے مطلب نور خداوندی. اللہ اپنے خاص نور سے اس کے دل کو ایمان سے منور کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے. تو میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ایک بات اور بتاؤں، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سخت گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہے، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. بہت سے لوگ بڑے الجھن میں آتے ہیں کہ یہ رمضان کا روزہ کیوں رکھنے کا اور اتنا ہارڈ ورک کیوں کرنے کا، اتنی تکلیف کیوں اٹھانے کا. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے تسلی دی. اللہ نے فرمایا اکیلے تم پر تھوڑی روزے فرض کیے، اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو تم پر روزے فرض کیے گئے، اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں کہ یہ رمضان ہمارے لیے اللہ نے بہت سہولت کر دی، اللہ نے بہت آسانی کر دی. اللہ نے خود فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ فرماتے میں تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں. اتنی آسانی کر دی کہ اللہ نے روزے کے وقت کو شارٹ کر دیا، کم کر دیا. ورنہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب پہلی مرتبہ رمضان فرض ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور رمضان جب پہلی مرتبہ فرض ہوا تو روزے کا ٹائم کیا تھا؟ روزے کا ٹائم یہ تھا کہ پورے 24 گھنٹے روزے رکھنے کا. صرف افطار کا ٹائم تھا کہ مغرب کا وقت شروع ہو آدمی کو افطار کرنے کا، اور جب نیند آ گئی یعنی ہر آدمی سو گیا اس کا روزہ شروع ہو گیا. یعنی مغرب کے وقت افطار کرنے کا، اور افطار کرنے کے بعد جیسے مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، آدمی سو گیا، جو سو گیا اس کا روزہ شروع ہو گیا. وہ تو ایسا ہوا کہ مدینہ پاک میں ایک صحابی، بہت غریب صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس بن سرمہ، نام ہے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیچارے رمضان کا مہینہ اور معلوم نہیں وہ جنگلوں میں لکڑے کاٹتے ہوں گے یا بہت بھاری کام مزدوری کا کرتے ہوں گے. وہ مغرب کے وقت اپنے گھر پر آئے اور افطار کا وقت تھا. اپنی بیوی کو کہا کہ افطار کراؤ. بیوی نے کہا دیکھو افطاری کے لیے اس وقت کچھ تیار نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی دیر میں تیار کروں گی، آپ تھوڑی دیر بیٹھو، میں افطار کی تیار کرتی ہوں. اب وہ بیوی افطاری تیار کرنے لگے. یہ دن بھر کے تھکے ہوئے یہ سو گئے. اب سو گئے تو ان کا روزہ شروع ہو گیا. اب بیوی نے جب افطاری کا سامان تیار کیا، ان کے سامنے لائی اور ان کو جگایا تو انہوں نے کہا میں تو سو گیا تھا. کہاں آپ سو گئے تھے؟ آپ کا تو پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اب وہ حضرت قیس بن سلمہ روئے، کچھ کھائے نہیں. اللہ کا ڈر، پیارے نبی کی محبت، روزے سے محبت، کچھ کھائے نہیں، اور انہوں نے ایسے ہی اپنا روزہ شروع کیا. دوسرے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے جاتے بے ہوش ہو گئے کیونکہ کتنا لمبا سمے گزرا، کتنا لمبا وقت گزرا، نہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں گیا، نہ کھانا گیا. اور وہاں عرب کی گرمی
चिलचिलाती गर्मी और फिर मजदूरी का काम करना। हजरत कैस बेहोश हो गए, एक रिवायत में नमाज में बेहोश हो गए, एक रिवायत में ज़ुहर की नमाज के बाद बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसान कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसान कर दे। अल्लाह ने फौरन टाइम टेबल बदल दिया, हमारे नबी का हाथ उठाना और अल्लाह का टाइम टेबल बदल देना। अल्लाह ने फौरन फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। अभी जो रोजे का टाइम है, जो हम सुबह में सहरी करते और मगरिब के वक्त इफ्तार करते, अल्लाह ने ये टाइम दे दिया और कहा बाकी पूरी रात तुम खाओ पियो, यहां तक के सुबह सहरी का वक्त खत्म हो वहां तक खाते रहो पीते रहो। अल्लाह ने ज्यादा वक्त खाने पीने का दे दिया और रोजे का वक्त शॉर्ट कर लिया। ये एक सहाबी की कुर्बानी। और मैं एक मसला भी बताता चलूं कि सहरी में जितना देर करो, यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, सहरी में देर करो और इफ्तार में जल्दी करो। क्यों? कोई सोचेगा कि मतलब ये तो रोजे को जल्दी लपेटना है, सहरी देर से करना, इफ्तार जल्दी से करना। हाँ, क्योंकि बंदा बताना चाहता है अल्लाह में ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, अल्लाह में ज्यादा प्यासा नहीं रह सकता, इसमें आजिजी है, इनकिसारी है, अब्दियत है, इसलिए सहरी में देर करो, आखिर वक्त तक सहरी करो। यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जैसा गुरूब हो जाए इफ्तार में जल्दी करो, ये भी हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक में वाकया याद आ गया, वो बता दो कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहरी के दस्तरखान पर बैठे, साथ में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे और साथ में हजरत इरबाज बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी तीनों दो सहाबा किराम हजरत अली और हजरत इरबाज बैठे और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे सहरी कर रहे और कुछ बकरे का गोश्त पका हुआ है, वो सहरी में अल्लाह के रसूल तनावुल फरमा रहे। इतने में हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सहरी का वक्त खत्म हो गया, मैं अजान देने जा रहा हूँ, मैं अजान देने जा रहा हूँ, सहरी का वक्त खत्म हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो नहीं दी, आप भी खा रहे, हजरत अली भी खा रहे, हजरत इरबाज भी खा रहे। थोड़ी देर के बाद फिर हजरत बिलाल आए और आकर एक जुमला कहा वल्लाहि लक़द अस्बहत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया, अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया। हमारे नबी ने फौरन हाथ रखा, नीचे रख दिया, खाने वाला हाथ जो उठा था हमारे नबी ने नीचे रखा और कहा बिलाल, बिलाल अभी सहरी का वक्त बाकी है और मैं आखिरी वक्त तक सहरी करता हूँ और मेरे साथ अली भी आखिरी वक्त तक सहरी करने वाले, हजरत इरबाज भी आखिरी वक्त तक सहरी करने वाले, लेकिन बिलाल अभी सहरी का वक्त बाकी था, लेकिन तूने कसम खाई ना, वल्लाहि लक़द अस्बहत, तूने कसम खाई, अल्लाह की कसम, बस अल्लाह को तेरा ये कसम खाना इतना अच्छा लगा कि मेरे बिलाल ने जमीन पर कसम खाई है, अल्लाह ने सहरी का वक्त इसी वक्त खत्म कर दिया। मेरा हाथ में लुकमा था, मुंह में जाता, उससे पहले तेरी कसम पर अल्लाह ने सहरी का वक्त खत्म कर दिया। इसी को कहते हैं कोई अल्लाह का वली जब कसम खाता है ना, अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देता है। हदीस पाक में लिखा रुब्बा अशअसा मुग़बर लौ अक़सम अला अल्लाह लअबर्रा, बहुत से परागंदा हाल परागंदा बाल जिनको हम देखते हैं जो चल रहे जमीन पर, कितने उलमा को हम देखते सीधा साधा कपड़ा पहने चल रहे, लेकिन अल्लाह फरमाते ये मामूली बंदा नहीं है, ये जमीन पर कसम खाएगा, मैं आसमानों पर इसकी कसम को पूरा करूंगा। और हजरत बिलाल से बढ़कर कौन रुतबे वाला और मकाम वाला और विलायत वाला होगा कि कसम खाई जमीन पर, अल्लाह ने उसको पूरा किया आसमान पर। तो खैर मैं इस वक्त तो यही कहूंगा कि रमजान में हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, बल्कि अल्लाह ने लॉन्ग टाइम को शॉर्ट टाइम बना दिया, अल्लाह ने लंबे वक्त को मुख्तसर बना दिया। और ये हम पर एहसान है, उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान है कि अगली उम्मतों ने मालूम ने कितने कितने घंटों के रोजे रखे और हमारे लिए बहुत कम घंटे कर दिए अल्लाह ने। तो रमजान को भारी न समझे। हदीस में लिखा है रोजा रखे ईमान के साथ और खुशी खुशी। कुछ लोग रोजा रखते हैं लेकिन क्या कहेंगे यार बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत प्यास लगी और बहुत
سخت گرمی ہے اور اللہ کو روزہ رکھوانے سے کیا ملا؟ نہ، اس میں روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتسابا، ہمارے نبی فرماتے رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور خوشی خوشی بشاشت کے ساتھ رکھے، فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ اللہ سارے کے سارے معاف کر دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے ہم نے رات کو سونے سے پہلے کیا کیا سنتوں پہ عمل کرنا وہ ہم نے بتایا تھا، 3 سنتیں بتائی تھی، اور میں پھر ایک مرتبہ بتاؤں گا۔ رات میں جو بڑی بڑی سنتیں ہیں نا، دعا پڑھنا، وہ سب میں نہیں بتا رہا ہوں، میں وہ سنتیں بتا رہا ہوں جو اکثر امتیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بچوں کو خیال نہیں ہوتا، وہ 3 سنتیں بتا رہا ہوں۔ تو پہلے 3 سنتیں بتائی تھی، آج چوتھے نمبر کی سنت بتا رہا ہوں۔ جب رات کو بستر پر جاؤ، داہنی کروٹ سونے کا، داہنی کروٹ یعنی ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، داہنی کروٹ سونے کا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی سوئے اور داہنی کروٹ سوئے، جو اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور داہنی کروٹ سو گیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ چوتھی سنت ہو گئی۔ اور 5ویں سنت ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے کا۔ بہت سارے لوگ دعائیں تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت ساری دعائیں پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینے کا۔ اور ایک آخری سنت بتا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بیداری کی، جاگنے کی، جاگتے وقت کیا کرنے کا وہ بتایا جائے گا۔ یہ تو سونے سے پہلے کی سنت ہے۔ آخری سنت یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، رات کو چونک کر اٹھ جاتے ہیں، کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، کوئی کچھ ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اور ایک دم جھٹکے سے اٹھ جاتا۔ تو سنت کیا ہے؟ اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ایسے وقت بھی سنت بتائی کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارنے کا۔ تھتکارنے کا مطلب تھوکنا نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح تھو تھو تھو، بائیں طرف یعنی اپنے الٹی طرف 3 مرتبہ تھو 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 اس طرح کیا، اور 3 مرتبہ پڑھنے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر دائیں کروٹ سو جانے کا۔ تو اگر یہ 3 سنتوں پر عمل ہو گیا، اور پہلی والی 3 سنتیں جو بتائی اس پر عمل ہو گیا، اور باقی سنتوں پر تو آپ عمل کرو گے، یہ جو سنتوں پر عمل ہو گیا یہ بالکل جو امت بھول گئی ہے وہ سنتیں ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا وہ طریقہ زندہ کیا جو سارے لوگ بھول گئے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے فساد کے حالات میں اگر کسی نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 3 اور وہ 3 ملا کر 600 شہیدوں کا ثواب ہم کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کورونا وائرس ہے اس میں دعا کرے کہ اللہ تعالی اس وبا سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور لاک ڈاؤن ہوا ہے، بہت سے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں، دکانیں بند ہیں، پریشان ہیں، روزی کے معاملے میں پریشان ہیں۔ اللہ سب کو بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی شعبان مہینہ، رمضان مہینہ تو مسلمانوں کے لیے رحمت کا، برکت کا، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ نے مبارک مہینے میں رکھی ہے۔ رمضان میں سب میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں، پوری امت کے لیے دعا کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بس انشاءاللہ ایک ہفتے میں بہت ہی عظیم مہینہ، بہت مبارک مہینہ، بہت رحمت والا مہینہ، بہت مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ رمضان مہینہ آ رہا ہے۔ ہم سب خوش ہو جائے کہ بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ ہم مسجدوں میں جا پائیں گے، نہ جمعہ کی ادائیگی ہوگی، نہ تراویح کی ادائیگی ہوگی، بے شک اس کا بہت غم ہم کو ہے، لیکن مہینہ بہرحال بہت پیارا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ مہینہ ہم نے اس پر روزے فرض کیے ہیں، اگلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ خیر میری ماں بہنوں بیٹیوں محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کا انتظار کرتے تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے تھے جبرائیل رمضان کب آئے گا، اے جبرائیل رمضان کب آئے گا؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو سارے معصوموں کے سردار ہیں، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے واسطے رمضان کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیونکہ پہلے 10 دن رمضان کے آتے ہیں اللہ میری امت پر رحمتوں کے دریا بہاتا ہے، دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ مغفرت کا سیلاب لاتا ہے، اور تیسرے 10 دن آتے ہیں اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے اللہ رحمت ہی رحمت لے کر آ گئے، رمضان کے دوسرے 10 دن آ گئے اللہ مغفرتوں کا سیلاب لے کر آ گئے، اور آخری 10 دن آ گئے اللہ نے اپنی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں پھر کئی مجلسیں انشاءاللہ رمضان میں قائم ہوگی۔ اس وقت مجھے بتانا ہے کہ کورونا وائرس ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مسلمان کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو کبھی اناج کا پیکٹ دیا، کبھی فوڈ پیکٹ دیا، کبھی کھانا پکا کر دیا، اللہ یہ سارے دینے والوں کے عطیات کو قبول فرمائے۔ لیکن آج میں تمام مسلمان مالداروں سے ایک درخواست کروں گا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو کورونا وائرس میں آپ نے کھلایا پلایا، ان کے دودھ کا انتظام کیا، ان کے کھانے کا، ان کے غلے کا، ان کے اناج کا انتظام کیا، لیکن اب رمضان مہینہ آ رہا ہے، سب سے زیادہ اب ضرورت ہے ان غریبوں، ان محتاجوں، ان مسافروں، ان غریبوں اور ان بھوکوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا اور افطاری کا انتظام کرنا۔ سحری کے بارے میں 3 حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے گا، خاص کر کے ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جو سحری کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہیں، ایک صحابی وہاں سے گزرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے فرمایا آؤ نا میرے ساتھ سحری کا کھانا کھا لو، یہ تو بہت برکت والا کھانا ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سحری کرے اس کے گھر میں تو برکت ہے، لیکن اللہ کی قسم جو سحری کرائے اس کے گھر میں کتنی برکتیں ہوگی۔ جب سحری کرنے میں برکت ہے تو غریب مسکین کو صبح صبح میں سحری کرانا، اور اس کو اس لیے کرانا کہ وہ اللہ کا بندہ روزہ رکھنے والا ہے، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکتوں کا سمندر آئے گا۔ یہ تو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ دوسری حدیث سنتے چلے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والے، جب سحری کرنے والے سحری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور تمام آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ جہاں بھی ہم کو ایسا لگے کہ سحری کا بندوبست ہو رہا ہے، ہم خود بندوبست کریں، یا کم سے کم جو کر رہا ہے اس کو اپنے پیارا مال دے، اس کو اپنا چہیتا مال دے دے، جس مال سے ہم کو محبت ہے وہ مال دے دو، کیونکہ جو لوگ سحری کریں گے اور پھر سحری کرائیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور رمضان میں اللہ کی رحمت کا کیا پوچھنا، اور پھر سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ کی قسم کسی کو معلوم نہیں فرشتے کتنے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے بہت ہیں
جس کو کوئی گن نہیں سکتا، وہ سارے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور تیسری فضیلت، کتنی پیاری فضیلت، کاش کہ یہ فضیلت سن کر ہمارا ہر بھائی، ہر مالدار، ہر صاحب حیثیت جتنی اپنے اندر طاقت ہو، لوگوں کو سحری کراؤ، افطار کراؤ۔ تیسری حدیث کیا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سحری کا کھانا کھائے گا، جتنا کھائے گا، قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ واہ واہ میرے پیارو، اگر ہم سحری کھائے، اس کا ایک ایک دانے کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا، اور سحری کراؤ تو اس پر تو اللہ کتنا انعام دے گا کہ ہم اپنا مال کا قیامت میں حساب دینا ہی نہیں ہے۔ یعنی سحری کرنے والا اور سحری لوگوں کو کرانے والا اس حدیث کے مفہوم میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر ہم سحری کا کھانا کھائیں گے، کھلائیں گے، ہمیں قیامت میں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا۔ یہ تو سحری کے بارے میں میں نے آپ کو مختصر 3 حدیثیں بتائی۔ اب آ جاؤ افطار کے بارے میں، بہت سی احادیث ہے۔ کسی کو روزہ افطار کرانا، کسی کو روزہ افطار کرانا ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا، یا پانی پلا دینا، یا کھجور کھلا دینا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ لیکن میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس کو سننے کے بعد ارادہ کرو کہ اللہ نے ہم کو مال دیا، ہم افطار کریں گے، اور جتنا ہوگا ہم لوگوں کو افطار کرائیں گے، کیونکہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے۔ اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے، ورنہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تمہیں تین انعامات ملیں گے۔ سب سے پہلا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور نمبر 3 جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے ان کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ہی ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے 20 آدمی کو افطار کرایا تو اس کو ملا کر 21 آدمی، خود ایک وہ اور 20 آدمی کو افطار کرایا، ایک دن میں 21 روزوں کا ثواب ملے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ افطاری کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو دل کو رلا دیتا ہے، اور دعا کرو کہ ہم افطار کریں گے، خاص کر کے کورونا وائرس میں ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، ابھی سے انتظام شروع کرو اور نیت کرو کہ بھر بھر کے ہم بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے، افطار بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں جہاں حضرت علی ہوں گے، حضرت فاطمہ ہوگی، وہاں ہم ہوں گے، کیونکہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، فاطمہ کو پوچھا کیا ہوا حسن کو، کیا ہوا حسین کو؟ حضرت فاطمہ نے کہا دونوں کو بخار ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 روزے رکھ لو، تمہارے 3 روزے رکھنے کی برکت سے حسن حسین کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 روزے رکھے، اور ان کے گھر میں خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بھی 3 روزے رکھے۔ لیکن وہ روزوں کا حال کیا ہوا؟ جب پہلا روزہ رکھا، حضرت علی بھی روزے دار ہے، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، تھوڑا بہت کچھ کھانا دسترخوان پر ہے، کچھ جو اور کچھ روٹی دسترخوان پر ہے کہ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تو دروازے پر ایک کھڑا ہوا کہتا میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ دے دینا۔ یہ تو آپ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ تو حضرت علی اندر آئے، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ سے بات کی، اور جتنا افطار کا سامان تھا سارا کا سارا وہ مسکین کو دے دیا، اور خود انہوں نے پانی پیا اور افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، کیونکہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کی منت مانی ہے، دوسرے دن روزہ رکھا، بس افطار کا وقت ہے۔
اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ایک معصوم یتیم بچہ کھڑا ہے، اور یتیم بچہ کہتا میں یتیم ہوں، میرے ابا کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت علی آئے اور سارا افطار کا جو سامان تھا وہ یتیم کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضا نے پھر روزہ رکھا، وہی افطار کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دروازہ کھولا تو کسی نے کہا میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، میں بند ہوں، میں جیل میں بند ہوں، میں قیدی ہوں، بہت مشکل سے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، بہت دن کا بھوکا ہوں۔ حضرت علی اندر آئے اور سارا افطار کا سامان دے دیا۔ 3 دن تک افطار میں، میرے پیارے، کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضا نے پانی سے افطار کیا۔ اب اتنے بھوکے کہ اچانک کسی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضا اور 2 معصوم بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کو لے کر یہ لوگ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم نے روزہ رکھا، دونوں کو اللہ نے شفا دے دی، دونوں کا بخار اتر گیا، لیکن بھوک بہت لگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے اور تمہاری تعریف پیدا کرنے والا اللہ خود کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ 29ویں پارے میں آیت کریمہ آئی جس میں اللہ فرماتے کتنے پیارے ہیں میرے وہ بندے، مطلب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضا، جو خود بھوکے ہیں مگر پہلے دن مسکین کو کھانا کھلائے، دوسرے دن یتیم کو کھانا کھلائے، تیسرے دن قیدی کو کھانا کھلائے، اور یہ کھلانا صرف اللہ واسطے، اللہ واسطے۔ تو میں تمام آج کے مسلمان امیروں مالداروں سے کہوں گا غریبوں کا خیال کرے اور سحری اور افطاری کا انتظام کرے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے پوچھو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ آیت کو نقل کیا ہے۔ لمبی فہرست بتائی ہے کہ بھلائی کیا ہے، لیکن اس بھلائی میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ فرماتے بھلائی یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، بے شک تم کو مال سے محبت ہے، مگر رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، قیدیوں کا، مسافروں کا۔ اور آج کتنے مسافر بھٹک رہے ہیں، کتنے مسافر بھٹک رہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے ایک جگہ جام ہو گئے، ان کے پاس آج ٹرین نہیں، بس نہیں، ان کے پاس کوئی ٹریول کے لیے کوئی سویدھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسافر ہیں جو بھوکے ہیں، راستے میں پڑے ہیں، پلیٹ فارم پر پڑے ہیں۔ ہم ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے فوڈ پیکٹ کا، پکا ہوئے کھانے کا، خاص کر کے سحری کا اور افطاری کا انتظام کریں۔ یہ سحری اور افطاری کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ بہت پیارے، میرے بہت پیارے شیخ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، صحت دے، عالم ربانی کہوں، فیض سبحانی کہوں، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم جو ریونین میں مقیم ہے، کتنے پیار سے فرمایا، مجھے فون پر فرمایا اور اپنی مجلس میں فرماتے ہیں اس کورونا وائرس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس مذہب کا ہے، ہمارے پاس کوئی غریب مسکین یتیم آئے یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ اس کورونا وائرس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو حضرت شیخ نے اپنی ترجمانی کی، فرمایا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مذہب کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کلر کیا، اس کا رنگ کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی زبان کیا ہے،
اس وقت سب سے بڑی چیز اگر ہے تو وہ انسانیت ہے، جو ہمارے نبی کا پیغام ہے، پیغام انسانیت۔ تو اللہ میرے شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بات اکثر میرے شیخ کہا کرتے ہیں، جو ابھی میں نے حضرت علی کے واقعے میں سنایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کا۔ آج میرا یہ بولنا اگر اللہ واسطے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میرے لیے وبال ہے۔ اللہ واسطے ہم کھلائیں گے، سحری کرے، افطار کرائے، چپ چاپ کرائے، کھل کے کرائے، مگر اس لیے کرائے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے شیخ ہمیشہ فرماتے بس اس کی فکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے تو کتنا اچھا ہو کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا۔ بھائی اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کہتے جانا۔ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ۔ ہر جملے پر سبحان اللہ کہنا بہت پیاری بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں جو فرمایا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بولو سبحان۔ یعنی کتنا اچھا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں اور آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ آگے چلے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیو، تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے، اللہ فرماتے میں تمہارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت برسا دوں گا۔ یعنی یوں کہو کہ اللہ رحمت کے سمندر میں ہمیں ڈبا دیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ تو سب کریں گے نا، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیو، زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ، تمہارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کروں گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدہ۔ اور چوتھا فائدہ بہت بڑا فائدہ، خود اللہ فرماتے، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں، جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے تم میرا نام لے لو، لیتے لیتے تھک جاؤ گے لیکن میں کبھی نہیں تھکوں گا۔ تمہارا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ تو میرے پیارو، سب مل کے اللہ کا ذکر کریں۔ اور صحیح بات یہی ہے، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن صحیح بات یہ ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، اور بے شک سنا ہوگا، حضرت بابا فرید الدین۔ نام سنا ہے؟ بھائی سنا ہے تو ہاں بولو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ نام ہے۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، حضرت بابا فرید الدین، اور وہ زمانہ حضرت بابا فرید الدین کا، اس زمانے میں سفر ہو رہے، آج کی طرح سفر نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں سفر ہو رہے، چلے جا رہے، چلچلاتی گرمی ہے، دھوپ ہے، اور ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں۔ بالکل دوپہر کا وقت ہوا، حضرت بابا فرید الدین سفر پہ ہے اور دوپہر کا وقت ہوا، چلچلاتی گرمی ہے، اور آپ کو محسوس ہوا کہ میرے پاس پانی تو ختم ہو گیا، یعنی پانی میرے پاس نہیں ہے۔ اب ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور کھانا بھی پکانا ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیا کرنا۔ پھر بس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے جائے، کیونکہ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو بھروسہ کس پر کرتا ہے؟
اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام کروا دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے کام کو مکمل کروا دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ دوپہر کے وقت میں، وہ سخت گرمی کے وقت میں، وہ چلچلاتے موسم میں اپنا چلے جا رہے ہیں، اور بس ایک ارادہ تھا، ایک نیت تھی کہ انشاءاللہ میرا اللہ پانی کا انتظام کروائے گا۔ اب وہ بیابان ہے، وہ جنگل ہے، وہ صحرا ہے، بابا فرید الدین چلے جا رہے اور وقت بھی دیکھتے جا رہے کیونکہ ظہر کا وقت لگ چکا ہے، کہیں چلتے چلتے ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھانا بھی پکانا، مگر سب چیز کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی۔ اچانک دور دیکھا تو ایک کنواں نظر آیا، بولو سبحان اللہ۔ بس جیسے کنواں نظر آیا اللہ کا شکر ادا کیا، گئے کنویں کے قریب گئے، سننا کنویں کے قریب گئے، یہ یاد رکھنا کرنے دھرنے والا کون؟ جیسے کنویں کے قریب گئے تو دیکھا پانی بھی ہے، اور پانی صاف شفاف ہے، یعنی کلین پانی ہے، پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اب وہ جیسے کنویں کے پاس گئے، پانی ہے مگر پانی کافی اندر ہے، بولو پانی کافی گہرا ہے، اندر ہے، تو سوچنے لگے کہ پانی تو ہے مگر ڈول تو ہے نہیں، رسی، بھائی رسی ڈول ہوئے تو یوں ڈال کے پانی نکالے، پانی تو کافی اندر ہے۔ سوچنے لگے کیا ہوگا کیا ہوگا، بس خیال آیا کہ کنواں تو مل گیا، بولو سبحان اللہ، اور پانی بھی مل گیا، بس اتنا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے ایک رسی اور ایک ڈول کی ضرورت ہے۔ بس اسی خیال میں آپ نے اپنی ایک چادر بچھائی اور دل میں خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی اور بھی آنے جانے والا کوئی مسافر ہوگا، بھائی ایسے تو نہیں کہ جنگل صحرا بیابان میں اکیلا مسافر ہوں، کوئی بھی آنے جانے والا ہوگا، ارے اس کے پاس رسی ہوگی، ڈول ہوگی، لے لیں گے اس کے پاس سے، مانگ لیں گے اور اس کے بعد رسی ڈول سے پانی نکال لیں گے، ظہر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور پانی پینا بھی ہو جائے گا، پکانا بھی ہو جائے گا، ہاتھ منہ دھونا بھی ہو جائے گا، اور پانی پھر کسی طرح انتظام کر لیں گے۔ بس یہ خیال آیا کہ کوئی آنے جانے والا ملے گا، اس سے ڈول اور رسی لے لیں گے، بس اس طرح کر کے وہ چادر رکھی اور سوئے۔ ابھی سوئے کیا کہ ایسے آواز آئی، اتنی خطرناک آواز، دھڑم دھڑم جو آواز آتی ہے، تو اٹھ گئے کہ کیا ہوا، تو دیکھا کہ وہ جنگل کے جو ہرن ہوتے، ہرن سمجھتے آپ، وہ بھی جنگلی ہرن جن کی سنگیں بڑی لمبی لمبی ہوتی، وہ سارے جنگل کے ہرن دوڑے دوڑے ان کی طرف آ رہے، یہ سمجھ گئے کہ یہ کنویں کی طرف آ رہے، یہ پانی کے لیے آ رہے۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھ کو پانی نہیں ملا، یہ ہرنوں کو کیسے پانی ملے گا۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ہرن آئے، جیسے وہ کنویں کے من پر آئے، کنویں کے کنارے پر آئے، سارا پانی اوپر آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ پانی لانے والا کون، بولو اللہ۔ سارا کا سارا پانی اوپر آ گیا اور سارے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا، پانی پیتے گئے، پانی پیتے گئے، پانی پیتے گئے۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آسمان سے پانی لانے والا، بولو وہ بھی اللہ، اور زمین میں ڈھس جائے اسے بہانے والا بھی کون، اللہ۔ سورہ ملک کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ معین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں ڈھس جائے گا اسے باہر لانے والا کون؟ وہ ہرن آئے اور پانی بالکل منڈیر پر، ہاں من پر، اور سارے ہرن پانی پی رہے، پیے جا رہے، پیے۔ بابا فرید الدین کنارے تو ہٹ گئے مگر خوش ہو گئے کہ چلو ان کے بہانے بھی پانی تو اوپر آ گیا، ہمارا تو کام ہو گیا، اب ڈول اور رسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو ایسے ہی جا کے پانی لے لیں گے۔ جیسے سب ہرن پانی پی کر جانے لگے، واپس جانے لگے، بابا فرید الدین جلدی سے اس کنویں کی طرف دوڑے کہ پانی اوپر ہی ہے، چھلا چھل لبالب بھرا ہے، چلو آگے بڑھے۔ جیسے گئے پانی پھر، ارے بولو نا پانی پھر، اللہ کے ولی تھے، بولو اللہ کے ولی تھے، وہیں رونا شروع کر دیا، کہا اللہ کیا غلطی ہو گئی، اللہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اور آج میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کہ اس وقت بابا فرید الدین نے جو دعا مانگی وہ دعا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد جو مانگ لے اللہ تیری مراد کو پورا کرے گا۔
بابا فرید الدین نے وہی دعا پڑھی جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کون سی دعا پڑھی؟ وہی کنویں کے پاس چادر تو بچھی ہوئی تھی، قبلے کی طرف رخ کیا اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ دعا مانگی اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. یہ دعا ہمارے نبی نے بھی بتائی. اس کا ترجمہ کیا؟ میرے ساتھ میں کہنا. بابا فرید الدین نے دعا مانگی اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، بولتے جاؤ تو ہی، اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، اللہ کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت کے گھاٹ اتارنے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی. بس یہ دعا مانگی اور کہا اللہ پانی کا انتظام کر دے. اللہ وہ ہرن کے لیے پانی کا انتظام ہوا، اللہ میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا. یہ دعا مانگی. یہ دعا ہم بھی یاد کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ. بہت آسان ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لے اور یہ دعا مانگے اور پھر اللہ سے مانگے. کون سی دعا؟ اللہم انت خلقتنی، بولو اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. ترجمہ یہ، اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، ایمان دینے والا تو ہی، کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت دینے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی. بس اللہ میرے لیے پانی کا انتظام کر دے. معلوم ہوا غیب سے آواز آئی، اے فرید الدین، اے فرید الدین. ان ہرن کے لیے پانی کا انتظام کیا کیونکہ بابا فرید الدین نے دعا مانگی کہ اللہ میں انسان، میں کلمہ والا، میں آخری نبی کا امتی. اللہ جنگل کے ہرن کے لیے پانی کا انتظام ہوا، میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا. تو غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ ہاں ہرنوں کے لیے، جنگل کے ہرنوں کے لیے پانی کا انتظام ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا. میں پانی کو اوپر لے کر آیا. اور اے فرید الدین، تم نے ڈول اور رسی پر بھروسہ کیا. تم نے یہ سوچا کہ کوئی آئے گا جائے گا. جس اللہ نے تمہیں کنویں تک پہنچایا، کیا وہ اللہ تمہیں پانی تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ تم نے ڈول پہ، رسی پہ بھروسہ کیا، ہم نے پانی کو اندر اتار دیا. اگر تم بھی جنگل کے جانوروں کی طرح بھروسہ کرتے ہم پانی اوپر لے کر آتے، لیکن تم نے ڈول اور رسی پر بھروسہ. بابا فرید الدین جو روئے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے. بہت روئے، جب آنکھوں سے آنسو نکلا اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے بندے فرید الدین جاؤ اب پانی آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. جیسے کنویں کے پاس گئے تو پانی اوپر چھلا چھل بھرا آ گیا. تو ظاہری بات ہے پانی آئے گا تو بابا فرید الدین آگے بڑھے. بھائی وضو کرنے کے لیے آدمی ہاتھ آگے بڑھے، جیسے ہاتھ آگے بڑھا ہے اللہ کی آواز آئی ہاتھ مت بڑھانا، اب تم توبہ کر کے میرے ہو گئے ہو، اب تمہیں پانی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. آج پانی خود آئے گا اور تمہیں وضو کروا کے چلا جائے گا. خیر میرے پیارو، مجھے بتانا یہ اللہ پر دو چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ایک اللہ پر بھروسہ اور نمبر 2 حضور پاک بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا. سچ بتاؤ میرے دوستوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہم کو پسند آوے یا نہ آوے، بھائی چھوٹی سنت ہوئے بڑی سنت ہوئے، کچھ بھی ہوئے، طے کر لو زندگی گزاریں گے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے میرے پیارو، ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا منقبت ہوگی، کیا ہمارے نبی کا معاملہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو عرش پر بلا رہے ہیں اور ہمارے نبی عرش پر جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے محبوب تم پہلے ہو جو عرش پر آ رہے ہو، تم سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے بعد یہاں کوئی آنے والا بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کی بہت شان ہوگی. صرف میں ایک بات بتا دوں کہ امام صاحب نماز پڑھائیں، جیسے ابھی ہم نماز پڑھائیں یا کوئی بھی نماز پڑھائے، یہ امام صاحب کا مصلی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے کو آج امام صاحب کے بازو میں کھڑے ہونے کا ہے، یعنی امام صاحب کے پاؤں اور میرے پاؤں ساتھ میں ہوں گے، بتا نماز ہوگی؟ میرے بولو نماز ہوگی؟
یا کوئی محبت میں کہے امام صاحب آپ یہاں کھڑے رہے, آگے تھوڑی اینٹ والی زمین ہے, میں تھوڑا آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. جو امام صاحب کے ساتھ میں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی, جو امام کے قدم کے آگے قدم رکھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز صرف اسی کی ہوگی جو امام کے پیچھے ہوگا. تو دنیا کے امام کے پیچھے ہو تو منزل ہے. تو ہمارے نبی تو نبیوں کے امام ہیں, ان کے آگے ہم کیسے جا رہے ہیں, کراس کیسے کر رہے ہیں ان کو؟ وہ کہہ رہے بال ایسے ہونا چاہیے, ہم کہتے نہیں ویسے نہیں. وہ کہتے داڑھی ہونا چاہیے, تو کہتا داڑھی نہیں. وہ کہتے کپڑا ایسا ہونا چاہیے, تو یہ کہتا کپڑا ایسا نہیں. تو امام کے آگے بڑھیں گے تو کبھی بھی منزل نصیب ہونے والی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیت المقدس, بولو کون سی جگہ؟ بیت المقدس. ہمارے نبی جب معراج کا سفر کیے تو بیت المقدس پہنچے تھے نا؟ ہاں بولو نا, پہنچے تھے نا بیت المقدس. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی جب بیت المقدس میں پہنچے اور جب انٹر ہوئے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی. بولو پوری مسجد. جیسا ابھی دیکھو یہ جماعت خانہ بھر گیا, پوری مسجد بھری ہوئی تھی. اب ہمارے نبی آئے, اب ظاہری بات ہے اب جو بھی آئے گا وہ کہاں بیٹھے گا بھائی؟ ابھی یہ جماعت خانہ بھر گیا, ابھی کوئی بھی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا. تو ہمارے نبی بھی جب بیت المقدس میں آئے نا تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے. تو حضرت جبرائیل کو کہا یہاں پیچھے بیٹھ جاؤ, کیونکہ اندر پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کے چہرے پہ نور ہی نور ہے, اور سب کے چہرے پر اور سب کے سر پہ امامہ ہے, چلو ہم کو باہر ہی بیٹھنا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آگے چلو. تو ہمارے نبی نے فرمایا جگہ کہاں ہے, پورا جماعت خانہ بھرا ہوا ہے, باہر لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے زیادہ مجمع ہے, اب کیسے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا جائے گا. مجھے صرف اتنا بتانا, جب ہمارے نبی آئے دائیں طرف اللہ نے مجمع کو کر دیا, بائیں طرف مجمع کو کر دیا. ہمارے نبی آ رہے ہیں, بولو ہمارے نبی آ رہے, اور غیب سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غیب سے آواز آ رہی اور ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ امامت کے مصلی پر آ گئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے, یہ میرے پیچھے کون ہے, اتنا بڑا مجمع, میں سب سے آگے آ گیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کا آپ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا, جتنے رسولوں کو بھیجا, جتنے پیغمبروں کو بھیجا, آج اللہ نے سب کو جمع کر دیا اور سب کو بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا, میرا محمد سب کا امام ہوگا. تو ہمارے نبی تو بولو سب کے, اور امام کو کراس کرے تو کیوں کراس کر رہے, کیوں کراس کر رہے؟ ہاں فجر کی نماز, کتنے اللہ کے بندے جمعہ پڑھنے آئے الحمدللہ, بولو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ آج دیکھو وقت کم ہے لیکن میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاؤں, سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے نماز کے فضائل سنے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا, اور یہ بھی سنا ہوگا نہیں پڑھیں گے تو کیا عذاب ہوگا. مگر آج میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. اچھا یہ بات سننے کے بعد مجھے کئی لوگوں نے فون کیا, اور اس زمانہ پہلے کا زمانہ تھا تو کئی لوگ خط لکھتے تھے, پرچہ لکھتے تھے اور کہتے تھے مولانا یہ بات سننے کے بعد ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو آج ہماری بی بی عزت یہ مسجد میں بھی انشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہو جائیں گے, بولو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی, بھائی معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ میرا امتی فجر بھی پڑھے, میرا امتی ظہر بھی پڑھے, میرا امتی عصر بھی پڑھے, میرا امتی مغرب بھی پڑھے, میرا امتی عشاء بھی پڑھے, اللہ ثواب کیا ملے گا؟ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ثواب کیا دیا, جاؤ تمہارے امتی کو کہہ دو 5 پڑھے, 5 نماز پڑھے, ثواب 50 نمازوں کا ملے گا, بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صاحب نے پھر پوچھا اے اللہ اور بھی بتا دینا میرا امتی فجر پڑھے گا, سننا ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو, بولو گے نا سبحان اللہ, بولو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی فجر کی نماز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی اور وہ 300 سال تک روئے. آپ کو
معلوم ہے حضرت آدم سے غلطی ہوئی، 300 سال تک روئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے آدم سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روتے رہے، آپ کا امتی فجر کی نماز پڑھے گا اسے بھی 300 سال رونے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور 300 سال روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کے امتی کو کہہ دو فجر کی نماز پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھے، 2 رکعت فرض پڑھے، 300 سال رونے کا ثواب مل جائے گا۔ چلو آگے ظہر کی نماز، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے، جلدی جلدی بولو کون بیٹا؟ اسماعیل، اور ذبح کرنے لے گئے تھے نا، وہ الگ بات ہے کہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، ارے چھری چلائی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ہٹایا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور اللہ نے جنت کا جانور بھیجا، لیکن حضرت ابراہیم نے بہت بڑی قربانی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی تجھ سے بہت محبت کرتا، تیری امت سے محبت کرتا، تیری امت کا مرد یا عورت ظہر کی نماز پڑھے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے گا میں نے حضرت ابراہیم کو قربانی پر جو ثواب عطا کیا روزانہ ظہر کی نماز میں وہ ثواب تیرے امتی کو عطا کروں گا۔ روز ظہر کی نماز پڑھو حضرت ابراہیم والا ثواب، روز فجر پڑھو 300 سال رونے کا توبہ کرنے کا ثواب۔ اچھا ایک اور نبی آپ نے سنا ہوگا نام حضرت عزیر، بولو کون؟ ان کو اللہ نے بہت بڑا واقعہ، ان کو اللہ 100 سال سلا دیتے، کتنے سال سلا دیتے؟ 100 سال کے بعد ان کو جگاتے اور پھر اللہ پوچھتے کیسے پایا؟ تو حضرت عزیر کہتے ہیں اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، اللہ میرا یقین بڑھ گیا، اللہ میرے اندر ایمان کی طاقت بڑھ گئی، ایمان کی قوت بڑھ گئی کہ تو اللہ وہ اللہ ہے جو 100 سال تک سلائے اور میرے بدن پر مکھی بھی نہ آئے، میرا کھانا بھی خراب نہ ہوئے، میرا پانی بھی خراب نہ ہوئے، اور 100 سال کے بعد تو واپس مجھے جگائے، اللہ میرا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب، اللہ نے معراج پر فرمایا میرے محبوب تمہارے امتی مرد ہو یا عورت ہو عصر کی نماز پڑھے، میں نے حضرت عزیر کو سلانے کے بعد 100 سال سے بعد جگانے کے بعد جو ایمان عطا کیا تیرے امتی کو عصر کی نماز میں ہی عطا کر دوں گا۔ تیرا امتی عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، حضرت عزیر کو جو ایمان اور یقین کا ثواب دیا تمہارے امتی کو بھی وہ ایمان اور یقین عطا کر دوں گا۔ اب کون سی نماز آئی؟ نہیں بولو نا کون سی نماز آئی؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ مغرب کی نماز، تو اللہ نے فرمایا میرے ایک نبی جن سے چوک ہو گئی، بہت روئے، جن کا نام ہے حضرت ایوب، بولو کیا نام ہے؟ حضرت ایوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور غلطی کے بعد بہت روئے، اتنا روئے کہ زمین کے اوپر جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ویسے ان کے آنسو کے قطرے ٹپکتے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معراج کا موقع ہے، بہت محبت کرتا ہوں، تیری امت سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، تیرا امتی مرد یا عورت مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، جو ثواب رونے کا ایوب کو عطا کیا وہ ثواب تیری امت کو عطا کر دوں گا۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 100 سال رونے کا ثواب۔ ظہر پڑھو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر پڑھو حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب، مغرب پڑھو تو حضرت ایوب کے رونے کا ثواب۔ ہمارے نبی نے معراج پر پوچھا اللہ عشاء، اللہ نے فرمایا عشاء تو میں نے کسی نبی کو دیا ہی نہیں، اگلی جتنی امتیں آئی، اگلے جتنے نبی آئے، بولو عشاء کی نماز، ساتھ میں بولو اللہ نے عشاء کی نماز، تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عشاء کی نماز تو اسپیشل آپ کے لیے ہے، آپ کے امتیوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی، میری امت پڑھے گی، میں پڑھوں گا، ملے گا کیا؟ او ہو میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عشاء پر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے عشاء کی نماز کسی امت کو عطا نہیں کی، کسی نبی کو نہیں دی، آپ پہلے نبی ہے جن کو میں نے عشاء کی نماز دی ہے، اور آپ سے محبت کرتا، آپ کی امت سے محبت کرتا، آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھتی رہے گی، مرد پڑھے گا، عورت پڑھے گی۔ اللہ کہتے ہیں میری قسم اے میرے پیارے نبی، جب آپ جنت میں جاؤ گے تو ہر عشاء پڑھنے والا پڑھنے والی بھی آپ کے ساتھ جنت میں آئے گی، سب کو محمد کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ بولو کس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا؟ میرے دوستو اتنا بڑا ثواب تو کہیں بھی نہیں ملے۔
پھر بھی ہم لوگ فجر، بھائی 300 سال رونا کس کو کہتے ہیں؟ 300 سال جینے والا ہی نہیں ہے، پھر بھی 300 سال رونے کا ثواب مل رہا ہے. تو آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ پکا ارادہ، پکا ارادہ. کیونکہ دیکھو ہمارے نبی کی بات آ جائے، اب عقل میں آوے یا نہ آوے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے. قرآن کریم میں ایک آیت اتری، بھائی قرآن کریم میں ایک آیت اتری، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر پورا قرآن نہ آتا، یہ آیت آتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. وہ کون سی آیت؟ 28واں پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 28واں پارہ. اللہ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے اسے کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے نبی جس سے روکے، بولو رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرے پیارو، اصل چیز ہے اپنی مرضی پیچھے کرنا، اللہ رسول کی مرضی. آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، مکے میں جب ہمارے نبی ایک کو دعوت دے رہے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اور وہ زور سے دروازہ بند کر دیتا ہے دھاڑ سے، ہمارے نبی پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ دروازہ کھلتا، کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا. اس نے پھر دروازہ بند کر دیا. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے دروازہ کھولا اور نبی کے چہرے پہ تھوکا، اور تھوکنے کے بعد اتنا زور کا دھکا مارا کہ ہمارے نبی جا کر دور گر گئے. تو اور اس نے دروازہ بند کیا، اور وہ دل میں سوچتا اب یقین ہے کہ محمد سب کے دروازے پر جائیں گے، میرے دروازے پر. یہ صرف سننا، پوائنٹ سننا. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوتی، دروازہ کھولتے، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی کہتے تھوکنا ہے تھوک لے، مارنا ہے مار لے، مجھے سب گوارا ہے مگر تو جہنم میں جائے گا یہ مجھے گوارا نہیں، تو میرا امتی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ شخص کا دل بھرا، کہا آئیے اندر آئیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جب بہت ساری باتیں کہی تو اس نے کہا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب تو وہ بھی صحابی بن گئے. ارے بولو وہ اب انہوں نے پوچھا ہمارے نبی کو مجھے کیا کرنا، کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے جو کام شروع زمانہ تھا، جو احکام آئے تھے ہمارے نبی نے بتائے. اس میں ایک چیز ہمارے نبی نے بتایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب، ارے بولو نا زنا کے قریب مت جانا. اب معاملہ ایسا تھا کہ یہ جو تھے ان کا ایک عورت کے ساتھ عشق تھا، پیار تھا. ہمارے نبی تو چلے گئے، دروازہ ایسا کھلا کھلا، یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رو رہے کہ میرے نبی کتنے پیارے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی تو محمد سے تھی، اور اب سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد سے محبت ہے. بس ابھی وہ سوچ رہے، اتنے میں تو وہ عورت آ گئی جس سے یہ محبت کرتے نا. امتحان دیکھو کیسا ہوتا. وہ جیسے وہ عورت آئی انہوں نے ایسے 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 اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. اب وہ عورت سمجھی کہ یہ مذاق کر رہے ہوں گے. وہ قریب آئی اور آ کر کہنے لگی آپ نے مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر دی، آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، آپ تو میرے لیے تڑپتے رہتے، آپ میرا انتظار کرتے رہتے، آج بغیر بلائی میں آپ کے دروازے پر آ گئی تو آپ آنکھیں بند کر دیتے. وہ ایک ہی بات کہتے چلی جا چلی جا، اب میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. تو وہ عورت کہتی لیکن کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی تھی. عورت نے یوں ہاتھوں کو کھینچا تو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھوں میں آنسو ہے. تو کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے دیکھ کر تم رو رہے ہو، کیا ہوا کیا؟ انہوں نے پھر اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا جا، محمد کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت کہتی کون محمد؟ انہوں نے سب باتیں بتائی. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے مت دیکھو، لیکن جب محمد آئے تو ان کو کہہ دینا جس پر تم نے ایمان قبول کیا ہے میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا ہے. مجھے صرف یہ بتانا میرے پیاروں، ہمارے نبی کا قانون آ جائے اس کے بعد ہماری مرضی، تو داڑھی میں اپنی مرضی کیسے چلی؟ نماز چھوڑنے میں ہماری مرضی کیسے چلی؟ کتنا بڑا بیوقوف اور نادان ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کے 300 سال رونے کا ثواب چھوڑے، ظہر کی نماز چھوڑ کر حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب چھوڑے، عصر کی نماز چھوڑ کر حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب چھوڑے، مغرب چھوڑ کر حضرت ایوب کے رونے کا ثواب چھوڑے. اور عشاء کی نماز تو میرے پیاروں ہم لوگ بہت سستی کرتے. یہاں باہر کھڑے ہوں گے، چائے پیتا ہوگا اور دیکھتا ہے کہ میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ رہا، میرا پڑوسی پڑھ رہا، میرا چچا پڑھ رہا، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا میرے نبی جنت میں جائیں گے تو ساتھ میں نہیں جائے گا.
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر میرے پیارو، وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم سب لوگ ایک پکا ارادہ کریں، دیکھو محرم کا آخر چل رہا ہے، 25ویں محرم آ گئی۔ ہم یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، کون سی حالت میں؟ ارے سب کو معلوم ہے، بہت محرم پر بیان ہوئے، کون سی حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ کیوں نماز کی حالت میں؟ امت کو بتانے کے لیے کہ میرے نانا جان کو سب سے زیادہ نماز پسند تھی، میرے نانا جان، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میں نماز پڑھوں گا یہ شہید کریں گے، لیکن حضرت حسین نے دو چیزوں کو دیکھا، ایک ہے نماز، ایک ہے میری جان۔ آپ نے اس کو گوارا کیا کہ جان جائے تو گوارا، مگر میری نماز قضا ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو آج ہم لوگ بھی حسینی ہیں، ماشاءاللہ بولو، ہم بھی محمدی ہیں، بولو ماشاءاللہ۔ آج سے ارادہ کر لو، ایک طے کر لو زندگی میں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ ویسا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت خوشی کا موقع ہے، اور ایک بہت خوشی کا موقع اس پر بھی ہے کہ آج ہمارے ڈبوئی سے مولانا سراج صاحب بھی یہاں تشریف لائے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے سید صاحب جو یہاں DYSP ہے اور بڑا عہدہ ہے اور بڑی سوشل خدمتیں ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ہمارے درمیان میں DYSP بھی یہاں پر موجود ہے سید صاحب۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج 25 محرم میں ہمارے حاجی جنید اورا والا، ان کے مرحوم ابا کو آج پورے 30 سال مکمل ہو گئے، اور ان کے مرحوم ابا کے ایصال ثواب میں اس بیٹے نے، اس سپوت نے جو کام کیے ہیں، اتنے زیادہ سوشل ورک کیے ہیں، بلکہ ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے اپنے ابا مرحوم یونس لطیف اورا والا کے نام سے۔ تو آج ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے ابا کی کروٹ مغفرت فرمائے، اور ان کے بیٹے نے جو بھی ایصال ثواب کے واسطے کام کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ چاہیے؟ سید صاحب دیکھو، یہ سوال ایسا ہے کہ کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ من میں سب کو ہوتا ہے، چاہیے نا بھائی؟ برکت والا پیسہ چاہیے؟ دیکھو جی کرتا ہے وہاں سے۔ میں اصل میں کارڈ لے کر آیا ہوں، آج بہت پیارا کارڈ لے کر آیا ہوں۔ ہر وقت آپ کو معلوم ہوگا جب میں جمعہ میں آتا ہوں تو عصر کے بعد والا کارڈ لے کر آتا ہوں، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا، بول دو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ کارڈ بہت چلا الحمدللہ، اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھا جاتا، لیکن آج میں ایک تسبیح لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ میں یاد کر لو میرے پیارو۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا، اللہ ساری مصیبتوں سے دور رکھے گا، اور جب قیامت میں جائے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کون سی تسبیح پڑھنے کا؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ۔ تسبیح یاد نہ ہو تو آپ کو یہاں بعد میں وہ کارڈ مل جائے گا، اس پر فضیلت بھی ملے گی، 4 بڑی بڑی فضیلتیں اس پر آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ جی